اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جی ہاں ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، آپ کی خدمت میں سید شہریار داؤد کا خوشیوں سے بھرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 12 ربیع الاول ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منا کر اب آپ لوگ ہمارا یہ پروگرام، آپ کا پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. سارے زمانے میں خوشیاں مچی ہوئی ہیں، ہر طرف خوشیاں خوشیاں پھیلی ہوئی ہیں. حالانکہ ہماری ان خوشیوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے فرینچ جو پریزیڈنٹ تھا، اس بدبخت ترین تخلیق نے، اس دنیا کی بدبخت ترین وہ تخلیق ہے، مخلوق ہے، اس بدبخت نے ہمارے ایمانوں کو، ہماری خوشیوں کو بڑا پامال کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے. اس نے پاکستان سے ایک گستاخہ آسیہ ملعونہ کو گورنمنٹ لیول پر چھڑوا کر اپنے فرانس میں بلا کر عزت دی، فقط اس بات پر کہ اس نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، فقط اس بات پر کہ اس نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا تھا، فقط اس بات پر کہ مسلمانوں کو اس نے اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور کرنا چاہا تھا. آج اس کو میڈل مل رہے ہیں، آج اس کو بڑے بڑے انعامات مل رہے ہیں، آج اس کی جو ہے شان میں بڑی بڑی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں. تمہاری ان تمام محفلوں پر تف ہے، لعنت ہے. محفلیں تو ہمارے سرکار کی ہیں. کی نہ کتا یار نہیں کی یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. اور دل یاد نہیں بڑھایا تے تعریف نہیں زباں، اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے. ہم کیوں نہیں منائیں محبوب کا میلاد؟ منائیں گے، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. پوری دنیا کو آج میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ عاشقوں کی ریت ہے، ان کے دل کا سکون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کا چین سکون اسی میں رکھا ہے کہ وہ محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں. کیوں نہ منائیں کہ کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، گھر آمینہ کے سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غم خوار آ گیا. ہماری 12ویں شریف ہمیں محبت ہے، ہم آقا کا میلاد مناتے ہیں، مناتے رہیں گے اور زندگی بھر انشاءاللہ تا صبح قیامت میلاد ہوتا رہے گا، چاہے کوئی منائے یا نہ منائے. وی ڈونٹ ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ. اوکے، آئیے آج میں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمگیر بعثت مبارکہ کے بارے میں بتاتا ہوں. حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو نہیں بنا کر بھیجا مگر تمام جانوں کے لیے رحمت. یہ آقا علیہ السلام تو تمام جانوں کے لیے رحمت ہیں. آئیں میں آپ کو کچھ ایسے تاریخ کے واقعات سناتا ہوں، شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی سنے ہوئے نہیں ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، چشمہ بدلنا پڑے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی خلیفہ دویم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات سناتا ہوں آپ کو. ایک دن آپ بیٹھے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک صحابی سامنے سے گزرے. کسی نے کہا یا امیر المومنین یہ شخص گزر رہا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں. کہا یہ سواد بن قارب ہے. پوچھا یہ وہی سواد بن قارب ہے جس کے قبضے میں ایک جن تھا؟ ہاں یا امیر المومنین یہ وہی ہے. فرمایا بلاؤ. بلائے تو آپ نے ابتدائی گفتگو کے بعد سے پوچھا کہ اے سواد بن قارب یہ بتاؤ کہ تمہارے تابع جو جن تھا وہ اس نے تمہیں کس طرح اطلاع دی تھی کہ رسول کریم علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن اے امیر المومنین میں سویا ہوا تھا تو میرا یہ جن میرے پاس آیا اور مجھے جھنجھوڑ کر ہلایا اور اٹھایا اور کہا اے سواد بن قارب اٹھیے اور میری بات سنیے. لوئی بن غالب یہ حضور علیہ السلام کا خاندان مبارکہ کا یہ قبیلہ تھا. فرمایا اس قبیلے میں لوئی بن غالب میں ایک رسول مبعوث ہو گئے ہیں، ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہر سمت سے جنات کے قافلے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں. بنی ہاشم
کہ اس منتخب روزگار ہستی کی خدمت میں حاضری کے لیے آپ بھی اٹھو اور چل پڑو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس جن کی بات پر توجہ نہیں دی اور کہا کہ چھوڑ مجھے سونے دے، بڑی زور کی نیند آئی ہوئی ہے۔ اس وقت وہ چلا گیا، لیکن دوسری رات پھر آیا، وہی جن میرا پھر آیا اور کہنے لگا گزشتہ شب کی طرف اس نے مجھے نصیحت کی کہ اٹھیے اٹھیے اور چلیے مکے کی طرف۔ کہتے ہیں میں نے اس کو پھر بھگا دیا۔ تیسری رات بلکہ چوتھی رات بھی وہ آیا اور مجھے رسول ہاشمی کی خدمت میں حاضری کی تلقین کی۔ آخر مجھے اس کی بات ماننا پڑی اور میں الگ صبح اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت اپنے اصحاب کی محفل سجائے بیٹھے تھے۔ میں نے حاضر ہوتے ہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کلام سنیے۔ چنانچہ میں نے نعت کے اشعار پیش کیے، ان کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام تمام رسولوں کی بنسبت زیادہ قریبی وسیلہ ہیں۔ اے معزز اور پاک ہستیوں کے فرزند گرامی، آپ اس روز میری شفاعت کیجئے جس دن آپ کے سوا کسی کی بھی شفاعت کرنے والا سواد بن قارب کے کام نہیں آئے گا کہ یا رسول اللہ میری آپ نے اس دن شفاعت کرنی ہے۔ یہ نذران عقیدت، یہ اشعار جو ہے نا، وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَبْنَ الْأَكْرَمِينَ مِنَ التَّائِبِ وَكُلِّ شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنِ سواد ابن قاربی۔ پھر فرمایا حضور نبی کریم علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جب حضور نے چہرے دیکھے تو ان کے چہرے چمک رہے تھے۔ حضور نے اس نعت کے ختم ہونے کے اوپر فرمایا افلحت یا سواد، اے سواد تو کامیاب ہو گیا۔ سواد بن قارب نے واقعہ ختم کیا تو فاروق اعظم بے تابانہ اٹھے اور اس کو گلے لگایا سواد بن قارب کو اور اس کے ماتھے کو چوما اور کہا کہ واللہ مجھے تیری زبان سے یہ واقعہ سننا بڑا اشتیاق تھا اس کا۔ تو دیکھیے عمر فاروق نے میلاد منایا کس طرح کہ سواد بن قارب سے اس کے جن والا واقعہ سنا کہ کس طرح جن نے بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بعثت مبارکہ فرما دی ہے۔ پھر سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حل یاتی کا رؤیک الیوم، اے سواد وہ جن تمہارا اب بھی تمہارے پاس ہے؟ اب بڑی پیاری بات اس نے کی، سنیے گا۔ سواد نے جواب دیا اے امیر المومنین، جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو میں نے یہ کام چھوڑ دیا، یعنی جنات سے اب میں کوئی کام نہیں لیتا۔ وَنِعْمَ الْعِبَادُ کتاب اللہ من الجن، اور جنوں کی باتوں سے اللہ کی کتاب بدرجہ بہتر ہے۔ جن جو باتیں چوری کر کے نا آسمانوں سے جب فرشتے باتیں کرتے تھے تو یہ جنات کا کام ہوتا ہے، یہ چوری کرتے ہیں، یہ باتیں سنتے ہیں اور آ کے اپنے جو یہ کاہن ہوتے ہیں نا نجومی وغیرہ جن کے پاس یہ جنات قبضے میں ہوتے ہیں، یہ ان کو آگے بتاتے ہیں، پھر یہ جن یہ بابے بیٹھ کر کے آپ لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں سناتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہاں ہاں بابا تو بڑا پہنچا ہوا ہے۔ ارے بابا کسی کہاں کہیں پہنچا ہوا ہوتا تو آپ کے نوٹوں کے لیے بیٹھا بنا ہوتا یا اپنا دکان لگا کے۔ خیر آئیے ہم آقا علیہ السلام کی مزید باتیں سنتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا کہ میں قریش کے گھرانے میں آل ذریح کے پاس گیا ہوا تھا، انہوں نے ایک بچڑا ذبح کر رکھا تھا اور قصاب اسے کاٹنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ابھی وہ بچڑا کاٹنے کی تیاری، ناگا اس بچڑے سے آواز آنے لگی، اس بچڑے میں سے زندہ بچڑے میں سے آواز آنے لگی یا آل ذریح امر النجی سائح یسیح بلسان فصیح یشہد ان لا الہ الا اللہ، اے آل ذریح کامیاب بات ظاہر ہو گئی۔ ایک اعلان کرنے والا بزبان فصیح اعلان کر رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر میں وہاں سے چلا آیا۔ انہی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ دیکھا آپ نے کہ میرے آقا علیہ السلام کی نبوت کا اعلان کی خبریں کون کون دے رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقات، جنات دے رہے ہیں، بچڑے دے رہے ہیں، اور ہم الحمدللہ مسلمان ان کے ماننے والے، ان کے امتی کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید باتیں سنتے ہیں مگر اس مختصر وقفے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز۔ آئیے میں اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت بعد سے 560 سال پہلے
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت کعب کی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، کیونکہ حضرت عیسیٰ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں، یعنی عرصے میں تقریباً 571 سال کا 571 ایئرس کا گیپ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس درمیانی حصے میں کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا، مگر انبیاء کرام جتنے تھے آنے والے رسولوں کی اتنی صفات اور علامات بیان کر گئے تھے کہ اہل کتاب تو اس کے منتظر تھے ہی، عرب کے با کمال لوگ بھی چشم برا تھے۔ چنانچہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جد امجد کعب کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ کعب کے پاس قریش اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ یہ 560 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں۔ کعب کے پاس قریش اکٹھے ہوا کرتے تھے اور وہ انہیں وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے کعب صاحب، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی یاد دہانی کرایا کرتے تھے، اور یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ وہ نبی میری اولاد سے ہوگا، کعب جو تھے آپ کے جد امجد، اور وہ لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تو تم اس کی پیروی کرنا۔ وہ اکثر قریش سے کہا کرتے تھے ان قریب تمہارے اس حرم میں ایک بہت بڑی خبر ظاہر ہوگی اور یہاں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوگا۔ یعنی جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے، ان کی ولادت سے تقریباً 560 پہلے ہی کعب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے کہنے شروع کر دیے تھے۔ ان کے قصیدے کا شعر ملاحظہ فرمائیے، الا غفلۃ یاتی النبی محمد فیخبر اخبارا صدوق خبیرہا، یعنی جب لوگ یاد الہی سے غافل ہو جائیں گے تو وہ نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، وہ لوگوں کو بہت سی خبریں سنائے گا، سچا ہوگا اور باخبر۔ اور کبھی کبھی اپنی حسرت و آرزو کا یوں اظہار کیا کرتے یہ کعب صاحب، یا لیتنی شاہد فحواء دعوتہ حین العشیرۃ تبغی الحق خذلانا، یعنی کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب وہ لوگوں کو حق کی دعوت دیں گے اور ان کے قبیلے والے اس حق کو رسوا کرنے کے در پہ ہوں گے۔ یہ 560 سال پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت کعب کی باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی۔ یہ انہوں نے کیا منایا؟ حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا میلاد کیوں مناتے ہو، کس کی سنت ہے، کون کرتا ہے میلاد؟ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا میلاد منانا تو اللہ کی سنت ہے بھائی، یہ تو حضور کے جد امجد 560 سال پہلے میلاد منایا۔ آئیے حضرت عبد المطلب جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے دادا ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے خوابوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عبد المطلب کو بڑے سچے خواب آتے تھے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے سلسلے میں خواب کے ذریعے حضرت عبد المطلب کو بشارت دے دی گئی۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے ایسا خواب دیکھا کہ جس سے میں خوفزدہ ہو گیا۔ اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے صبح ایک کاہنہ کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میں نے آج رات خواب میں ایک نورانی درخت کو اگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! عبد المطلب حضور کے دادا فرما رہے ہیں کہ میں نے رات کو ایک نورانی درخت کو اگتے دیکھا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی چوٹی آسمان تک جا پہنچی اور اس کی ڈالیاں اور شاخیں مشرق و مغرب تک پھیل گئیں۔ وہ درخت اتنا نورانی تھا کہ میں نے اس سے پہلے اتنی منور، اتنی چمکدار شے کوئی نہیں دیکھی۔ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ تھی۔ اس کے سامنے عرب و عجم سب سجدے میں پڑے تھے۔ اس درخت کی بڑائی، نورانیت اور اونچائی لمحہ با لمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کبھی وہ میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا، کبھی وہ مجھے دکھائی دینے لگتا۔ میں نے قریش کے لوگوں کو تو اس کی ٹہنیوں سے لٹکتے ہوئے دیکھا اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اسے کاٹنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جب وہ اس کے قریب پہنچتے ہیں تو ایک خوبصورت جوان اچانک آگے بڑھتا ہے اور انہیں مار مار کر ان کی کمریں توڑ دیتا ہے اور آنکھیں پھوڑ دیتا ہے۔ وہ جوان ایسا حسین و جمیل تھا کہ اس طرح کا حسین میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے جسم سے ایسی خوشبو پھوٹتی تھی کہ اتنی عمدہ مہک میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ میں بھی اس درخت کے ساتھ لٹکنے کے لیے آگے بڑھا مگر مجھے روک دیا گیا۔ میں نے پوچھا
لمن النصیب، یہ سعادت کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ جواب ملا یہ سعادت صرف انہی لوگوں کا مقدر ہے جو پہلے سے اس کے ساتھ لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب یہ خواب اس کاہنہ نے سنا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ کہنے لگی لئن صدقت رویا لَيَخْرُجَنَّ مِنْ صُلْبِكَ رَجُلٌ يَمْلِكُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ وَتَدِينُ لَهُ النَّاسِ، اگر آپ کا یہ خواب سچا ثابت ہوا تو آپ کی صلب سے یعنی آپ کی نسل میں سے ایک ایسا عظیم الشان انسان پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا اور دنیا اس کے سامنے جھک جائے گی۔ یہ حضرت عبد المطلب کا خواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ کو یہ خواب آپ کا الحمدللہ سچا ثابت ہوا۔ یہ بھی کیا ہوا؟ سرکار کا میلاد منایا گیا۔ میلاد کیا ہوتا ہے؟ حضور کے آمد مبارکہ کی بات کرنا، یہ میلاد ہے۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میلاد منا رہا ہوں، آپ کو میلاد کی خبریں دے رہا ہوں۔ تو سنیے، آمنہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری امی جان، اللہ اکبر، آئے ہائے۔ آج کے نوجوانوں ایک بات سنتے جاؤ، جو کہتے ہو اماں تمہیں کیا پتا، ارے اماں دماغ نہیں خراب کرو، ارے ماں کیا باتیں کرتی ہے، بیوی کے اوپر اٹھ کے ماں کو باتیں سناتے ہو۔ سن لو ذرا، ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں اپنی نماز توڑ کر، میں اپنی نماز چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس پہنچتا اور ہاتھ باندھ کر کہتا جی امی جان حکم فرمائیے۔ لیکن ہائے افسوس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کم و بیش 6 سال کے تھے، آپ کی یہی پیاری پیاری اماں جان آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حاملہ ہوئی تو مجھے جو ہے نا حاملہ ہونے سے پہلے، مجھے پریگننٹ ہونے سے پہلے ایک غیبی ہستی نے حمل کے وقت کی یہ خوشخبری سنائی تھی کہ آپ سید الانام کے ساتھ حاملہ ہو گئی ہیں۔ وہی ہستی ایک بار پھر نمودار ہوئی اور یہ ہستی تھی، کہنے لگی جب اس بچے کی ولادت ہو آپ یوں کہیے میں اسے ہر حاسد کے شر سے خدا وحدہ لا شریک کی پناہ میں دیتی ہوں، پھر اس کا نام محمد رکھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا نام مطلب کیا ہے؟ بار بار تعریف کیا گیا یا بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ یہ نام انتہائی دلکش اور آسان ہونے کے ساتھ ساتھ نیا اور انوکھا بھی تھا، اس سے پہلے کبھی یہ نام نہیں رکھا گیا تھا۔ خصوصاً خاندان بنی ہاشم کا، تو اس خاندان بنی ہاشم میں تو اس نام کا کوئی آدمی گزرا ہی نہیں تھا، اس لیے غیبی ہستی نے یہ بھی بتا دیا کہ اس انوکھے نام کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ یہ واضح کر دیا کہ آنے والی ہستی وہی ہے جس کا نام سابقہ الہامی کتابوں میں احمد ہے۔ ہائے ہائے کیا خوب بات کی کہ اس ہستی کا نام توریت و انجیل میں احمد ہے، اور اس کا نام اور اس نام کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعریف میں اہل زمین و آسمان رطب اللسان ہوں گے۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارکہ پر میں نے کچھ عرض کیا۔ بتانا مقصود صرف یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنی نسلوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں بتائیں، ان کو ہم بتائیں کہ یہ وہ ہستی ہیں جو اللہ عز و جل نے ہم پر احسان فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے اپنا رسول عطا فرمایا، اور وہ کون سا رسول جو انہیں پاک کرتا ہے، کتاب و سنت کی بات کرتا ہے، جو انہیں تطہیر کرتا ہے، پاکیزہ کر کے اللہ کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے۔ آج ہم مسلمان کیا ہو گئے؟ اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنتے ہوئے ہمارے پاس مطلب وقت نہیں ہوتا کہ ہم سرکار کی باتیں سنیں، گھنٹوں ہم بیٹھے رہتے ہیں موبائل لے کے، کئی گھنٹے ساری رات گزر جاتی ہے، کبھی انسٹا پر، کبھی فیس بک پر، کبھی واٹس ایپ پر، کبھی ٹویٹر پر، ساری راتیں گزر جاتی ہیں ہمارے بچوں کی، اور پھر صبح جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت انہیں نیند آ جاتی ہے، نماز پڑھے بغیر، نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھے بغیر، اپنے رب کی بندگی کیے بغیر پھر وہ بچے سو جاتے ہیں، بچے کیا بڑے بھی سو جاتے ہیں۔ لمحہ فکریہ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک موقع پر ہمیں عہد کرنا ہوگا، ہمیں کچھ اپنے لیے سوچنا ہوگا کہ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل زمین کے اندر جائیں گے تو کیا ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی جب ہم نے کیا کہنا چاہیے، جب آقا علیہ السلام آئیں گے اور ہم سے جب سوال ہوگا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، پھر آقا علیہ السلام کی زیارت کرائی جائے گی، پوچھا جائے گا ان شخصیت کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ ہائے ہائے کیا خوب کسی عاشق نے کہا کہ قبر میں جب آئیں سرکار تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب میں پائے ناز سے
اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہم اس آقا علیہ السلام کے قدموں میں گر جائیں گے، اور وہاں انشاءاللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں اگر ہم صلاۃ والسلام پڑھنے کی عادت ڈالیں گے، دنیا میں ہم آقا علیہ السلام کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ، میلاد منائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمیں آخرت میں بھی نجات، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ لیکن ساتھ میں یہ خیال کرنا ہے، اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس کا بہرحال خیال رکھنا ہے، دھمال نہیں کرنی، دھما چوکڑی نہیں کرنی، خواتین کو لے کر کے بار بازاروں میں نہیں آنا، جلوس دکھانے، اور یہ جو دکھاتے ہیں نا، یہ مکے کا مدینے کا ماڈل بناتے ہیں لوگ، اس میں پیسے پھینکتے ہیں، اور لوگ اپنی بیٹیوں کو ماں بہنوں کو لے کر کے نکل آتے ہیں، اور پھر لوگ ماڈل دیکھنے کے بجائے آپ کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، ماں بہنوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، اس میں نہیں کرنا ہے، گناہوں میں نہیں پڑنا۔ ہم نے صرف میلاد منانا ہے آقا کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ یہ اللہ کی سنت ہے، ہم اللہ کی سنت ادا کرتے ہوئے میلاد مصطفیٰ علیہ السلام منائیں گے۔ کس طرح؟ نعتیں پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور دعا کریں گے یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں آقا علیہ السلام کی شفاعت مل جائے، ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے، اور ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے ہمیں موت آ جائے، اور ہم ایمان سلامت قبر میں لے جائیں۔ انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنا بھی اور مجھ گناہ گار کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔